جیسا دین خالص ہے ویسے عبادت خالص ہو، جیسا قرآن خالص ہے ویسی خالص عبادت ہو، جیسے خالص اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا ویسی اللہ کی عبادت بھی خالص اور خلوص نیت، خلوص دل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج ایک مسئلہ سمجھانا مقصود ہے مجھے۔ کچھ مرد بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، اور زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ اس مسئلے سے غافل ہیں، اور کئی لوگوں نے پوچھا بھی ہے، الحمدللہ ان کی اصلاح ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نوافل پڑھتے ہیں، عورتیں بھی نوافل پڑھتی ہیں، تو نوافل میں وہ کیا نیت کرتی ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نفل واسطے غوث پاک کے، واسطے بی بی فاطمہ کے، یا واسطے کسی اور کے۔ یہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کی جو حقیقت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف منسوب ہو سکتی ہے۔ عبادت کسی کے نام سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ میں نبی کی عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو وہ عبادت بھی غیر مقبول ہے۔ اس لیے کہ عبادت صرف اور صرف ایک وحدہ لا شریک کی ہے، جس کی عبادت نبیوں نے بھی کی ہے، صحابہ نے بھی کی ہے، اولیاء کرام نے بھی کی ہے، اور ہر مسلمان کی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اگر ہم اس کی عبادت میں کسی کو شریک کریں گے، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہوگا۔ اس لیے الا للہ الدین الخالص، دین صرف خالص ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں خالص دین دیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس رب کی خالص طریقے سے عبادت کریں۔ جیسا دین خالص ہے ویسے عبادت خالص ہو، جیسا قرآن خالص ہے ویسی خالص عبادت ہو، جیسے خالص اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا ویسی اللہ کی عبادت بھی خالص اور خلوص نیت، خلوص دل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے اندر کسی بادشاہ کی بادشاہت میں کسی کو حصہ دار ملا دیں تو کیا وہ قبول کرے گا؟ وہ برداشت کرے گا؟ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے اور ہم مقابلے میں اسی ملک کا دوسرا وزیر اعظم کھڑا کر دیں تو وہ برداشت کرے گا؟ اور اسی طرح اللہ کے مقابلے میں ہم کسی اور کی عبادت کریں تو اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ ہم نے نوافل پڑھنے ہیں تو ہم اس میں عبادت صرف اللہ کی کریں، واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ جتنے بھی نوافل پڑھیں اللہ کی عبادت سمجھ کر پڑھیں۔ ہاں، آپ نے ثواب پہنچانا ہے کسی کو بھی، انبیاء کو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات کو، اہل بیت اعظام کو، اور اسی طرح آگے تابعین اور اولیاء کرام، حتیٰ کہ ہمارے جو آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو اگر ہم نے ثواب پہنچانا ہے تو ہم نوافل میں نیت یہ کریں گے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، یہ نیت ہوگی۔ اور وہ جو عبادت کی ہے اس کا ثواب آپ کو تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ہم دعا میں کہہ دیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے نوافل پڑھے ہیں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، میرے آباء و اجداد کو پہنچا دے، میرے والدین کو پہنچا دے، میرے اعزاء اقربا کو پہنچا دے، میرے فلاں استاد کو پہنچا دے، میرے پیر و مرشد کو پہنچا دے، حضرت غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ یعنی کسی کا بھی آپ نام لے کر اس کو اصال ثواب کریں، لیکن نیت کے اندر آپ یہ نہ کہیں کہ 2 رکعت نماز نفل واسطے غوث پاک کے، واسطے نبی کے، واسطے صحابہ کے، واسطے بی بی فاطمہ کے، یہ نہ کہیں آپ۔ اور یہ بہت باریک کا نقطہ ہے۔ آپ کسی اہل علم سے پوچھیں،
جاہل سے نہ پوچھیں، جو عالم حقیقی معنوں میں مستند عالم ہے اس سے پوچھیں، کسی مکتبہ فکر سے پوچھ لیں۔ تو یہ جو آپ کی نیت ہے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر آپ کی نیت میں فطور ہے تو وہ آپ کا اچھا کام بھی آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی ثواب کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، تو وہ کریں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، پھر اس کا ثواب آپ جس کو چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ثواب ہر میت کو پہنچتا ہے۔ جب آپ ثواب کی نیت سے کوئی کام کریں گے تو ثواب کا عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن عبادت خالص اللہ کی ہوگی، اور عبادت کے اندر ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اور عبادت کے اندر ہم اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کا نام نہیں لے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پروردگار، میری قبر کو ایسی نہ بنانا جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ آ کر میری پوجا پاٹ اور میری عبادت شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے روزے کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے کہ نبی کے طریقے پر ہم نے چلنا ہے، نبی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت صرف رب العالمین کی ہے اور طریقہ رحمت للعالمین کا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی ہمارے مسلمان بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یا کلمہ پڑھتے ہیں، خواتین ہیں ہماری، تو ان کو اس نیت کی درستگی کرنا از حد ضروری ہے، تاکہ ہم کوئی بھی عمل کریں چھوٹا یا بڑا تو وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو، اور اس کا ثواب ہم جس کو پہنچانا چاہیں ثواب کے ذریعے مرحومین کو بھی اپنا سکون اور آرام ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان کے اوپر اگر کوئی تنگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کو اس چیز کی سمجھ